بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین اکرام، آپ سب کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، میں تمہاری چالاکی کی داد دیتا ہوں۔ نہ جانے تم نے میرا کس طرح سے تعاقب کیا ہے، حالانکہ میں نے تو چیک بہت کیا تھا، پرنس منچل نے تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ ابھی تو تم نہ جانے میری کس ادا کی داد دو گے۔ بہرحال میں نے ہر قیمت میں یہ ثابت کرنا ہے کہ احمق اعظم کے خطاب کا تمہارے بجائے میں زیادہ حقدار ہوں۔ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ خوب، بہت خوب۔ بہرحال اب آ ہی گئے ہو تو تمہاری خاطر تواضع کرنا تو میرا فرض بن چکا ہے، پرنس منچل نے اپنے سر کو مخصوص انداز میں جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے سر جھٹکتے ہی عمران کے پیچھے کھڑے ہوئے اسٹین گن بردار آگے بڑھے اور انہوں نے اسٹین گنوں کی نالیں عمران کی پشت سے لگا دیں۔ اسے مہمانوں کے خصوصی کمرے میں لے جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے خاطر تواضع کرو، یہ ہمارا مہمان ہے، بس اس کا خیال رکھنا کہ یہ ذرا شرارتی قسم کا مہمان ہے، پرنس منچل نے اپنے آدمیوں کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، ہم اس کی اتنی اچھی طریقے سے خاطر تواضع کریں گے کہ آپ سے شکایت تک نہیں کر سکیں گے۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ چلیے جناب، اس آدمی نے اسٹین گن کی نال سے عمران کو ٹہوکا دیا۔ پرنس منچل، اگر اپنے ابا جان سے آپ کی بات چیت ہو تو میرا سلام دے دینا، وہ بیچارے میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، ابھی میرے متعلق تمہیں خصوصی ہدایات دے رہے تھے، عمران نے بڑے اطمینان سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پرنس منچل نے جواب دینے کے بجائے دانت بھینچ لیے اور عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گھڑی کا ونڈ بٹن وہ کافی دیر پہلے کھینچ چکا تھا۔ دروازے میں موجود پہرے دار ان کے قریب پہنچتے ہی ایک طرف ہٹ گئے اور عمران شاہانہ انداز میں چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ سامنے ایک مختصر سی راہداری تھی جو دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ عمران نے راہداری میں قدم رکھتے ہی اپنے قدم تیز کر دیے۔ راہداری کو دیکھ کر اس کا ریڈی میڈ ذہن ایک منصوبے تک پہنچ چکا تھا اور پھر جیسے ہی وہ ایک موڑ کے قریب آیا اس نے تیزی سے موڑ کاٹا اور رک گیا۔ اس کے پیچھے آنے والے بھی بھاگ کر آگے بڑھے اور یہ سب سے پہلے آنے والے دو آدمی عمران کی زد میں آ گئے۔ عمران نے بڑی پھرتی سے ایک کی اسٹین گن پر ہاتھ ڈالا اور دوسرے کے پیٹ میں بھرپور لات جما دی۔ اسٹین گن اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اسی لمحے چار آدمی اور بھی سامنے آ گئے اور عمران نے ایک دم نیچے بیٹھتے ہوئے اسٹین گن کا فائر کھول دیا۔ وہ چاروں گولیوں کی بارش میں اچھل کر پشت کے بل نیچے گرے۔ اسی لمحے عمران کی اسٹین گن گھومی اور باقی دو بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یہ سب کچھ اتنی پھرتی سے ہوا کہ ان میں سے کسی کو جوابی حملہ کرنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ عمران ان کو ختم کرتے ہی تیزی سے واپس پرنس منچل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک کمرے کا دروازہ غائب ہو گیا اور وہاں دروازے کی بجائے سپاٹ دیوار تھی۔ عمران پھرتی سے پیچھے مڑا مگر وہاں پہ بھی اب موڑ سے پہلے ٹھوس دیوار نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ عمران اس سنگین قید میں پھنس کر رہ گیا۔ اس کے چاروں طرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، بے رحم اور ٹھوس دیواریں۔ ہاں 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 پرنس، آخر تم اپنے انجام کو پہنچ ہی گئے، ابھی چند لمحوں بعد تمہارا جسم شہد کی مکھیوں کا چھتا بن جائے گا۔ پرنس منچل کا خوفناک قہقہ سے راہداری گونج اٹھی۔ عمران نے اسے جواب دینے کے بجائے ایک بار پھر راہداری میں نظریں گھمائیں۔ وہ اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتا تھا مگر اس کی نظریں سنگی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئیں۔ اچھا علی عمران المعروف پرنس آف ڈھم، بائے بائے، اب ہماری تمہاری ملاقات قیامت کو ہی ہوگی، باقی بات چیت وہیں ہوگی، پرنس منچل نے آواز دی۔ اوکے بائے بائے، میں خود اس دنیا سے تنگ آ چکا ہوں، کم از کم جنت میں حوریں تو ملیں گی، عمران نے بھی جواب میں ہنستے ہوئے کہا۔ حوریں تو میں تمہاری لاش پر بھی بھیج دوں گا، بے فکر رہو، پرنس منچل کا جواب سنائی دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں مرنے کے لیے واقعی سنجیدہ ہو جاتا ہوں، مگر خیال رکھنا کہ کہیں تم اپنا وعدہ وفا نہ کرو اور مجھے دوبارہ اس بے وفا دنیا میں آنا پڑ جائے، عمران نے جواب دیا۔ اس دوران وہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا عین اس جگہ پہنچ گیا جہاں پہلے دروازہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ یہ جگہ میکینزم سے پور کی گئی ہے اس لیے ظاہر ہے کہ وہاں سے فائرنگ نہیں کی جا سکتی۔ بے فکر رہو، بائے بائے، الوداع، پرنس منچل کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ عمران دیوار سے لگا خاموشی سے آنے والی موت کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے گمبھیر سکوت کے بعد اچانک راہداری میں گھر گھر کی آوازیں سنائی دیں اور پھر چھت پر بے شمار خانے کھلتے چلے گئے۔ ہر خانے میں سے اسٹین گن کی نال کا سرا باہر نکل آیا تھا۔ عمران نے ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ گو وہ آخری لمحے تک اپنی جان بچانے کا فیصلہ کر چکا تھا مگر جس انداز میں مجرموں نے اسے گھیرا تھا اس لحاظ سے اسے اپنے ارادے میں کامیابی بہت مشکل نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ اسٹین گنیں چاروں طرف گھومتی ہوئی فائرنگ کریں گی تو پھر اس کا بچنا ناممکن ہے۔
کیونکہ اس طرح راہداری کا چپا چپا ان کی زد میں آ جائے گا۔ صرف اس صورت میں بچاؤ کی امید ہے کہ اسٹن گن سرکل میں نہ گھومے، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ چھت سے جھانکتی ہوئی مشین گنوں کی نالیوں نے بڑی تیزی سے ایک دائرے میں حرکت کی، اور اس سے پہلے کہ عمران کچھ اور سوچتا، مشین گنوں نے بے تحاشا گولیاں اگلنی شروع کر دیں۔ پوری راہداری میں گولیوں کی بارش سی ہو گئی، ایک ایک انچ پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس صورت میں ظاہر ہے عمران بیچارے کو بھی کلمہ پڑھنے کی فرصت بھی کہاں مل سکتی تھی۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر ایکسٹرو کے حکم کے مطابق دانش منزل سے نکلنے والے پرنس ونچل کا بڑی ہوشیاری سے تعاقب کرتے ہوئے کنگز کالونی کی اس کوٹھی تک پہنچ گئے جس میں پرنس ونچل داخل ہوا تھا۔ چونکہ انہیں ایکسٹرو نے صرف باہر سے نگرانی کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ کوٹھی کے ارد گرد پھیل کر کھڑے ہو گئے۔ گیٹ کی طرف صفدر تھا، اس کے دائیں سائڈ پر شکیل اور عقب میں تنویر نے جگہ سنبھال لی۔ انہیں ابھی وہاں کھڑے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ صفدر کی کلائی پر ضربیں لگنا شروع ہو گئیں۔ یس، صفدر نے گھڑی کا منٹ بٹن کھینچتے ہوئے کہا۔ صفدر، میں تنویر بول رہا ہوں۔ ابھی عمران کی ایک ٹیکسی سے اتر کر کوٹھی کے عقب میں موجود گٹر لائن میں اتر گیا ہے۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، کیا خیال ہے اس کا پیچھا کیا جائے یا نہیں؟ تنویر کی آواز سنائی دی۔ عمران کوٹھی میں گیا ہے؟ ٹھیک ہے، جانے دو، ہمیں صرف باہر کی نگرانی کا حکم ملا ہے۔ ہاں، خیال رکھنا، اگر عمران کی کال آئی یا خطرے کا کوشن آئے تو ہمیں فوری طور پر مداخلت کرنی پڑے گی۔ صفدر نے جواب دیا اور پھر بٹن بند کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اچانک صفدر کی کلائی پر ایک بار پھر ضربیں لگنا شروع ہو گئیں۔ اس نے چونک کر گھڑی کو دیکھا تو گھڑی کے درمیان میں سرخ رنگ کا ایک نقطہ تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور پھر کوٹھی کی دائیں سمت سے ہوتا ہوا عقب میں آ گیا۔ وہ کیپٹن شکیل کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ تنویر، عمران کس راستے سے اندر گیا ہے؟ اس نے تنویر سے پوچھا۔ گٹر کے راستے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ عمران خطرے میں ہے، ہمیں فوراً اندر جانا چاہیے، صفدر نے جواب دیا اور پھر تیزی سے گٹر کے دہانے میں اترتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے کیپٹن شکیل اور تنویر بھی اتر گئے اور تینوں برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے گٹر کے دوسرے دہانے کے قریب پہنچ گئے۔ پھر سب سے پہلے صفدر باہر نکلا، اس کے پیچھے کیپٹن شکیل اور تنویر بھی باہر آ گئے۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھا تو پھر اس کی نظر سامنے کھلی ہوئی کھڑکی پہ پڑی اور وہ اس کی طرف لپکا۔ اس نے سر اندر ڈال کر باتھ روم کا جائزہ لیا۔ دوسرے لمحے بازو کے بل پہ اچھل کر وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ پھر صفدر اندرونی دروازے تک پہنچا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر بھی باتھ روم میں داخل ہو چکے تھے۔ صفدر نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ کمرہ خالی ہی محسوس ہو رہا تھا۔ صفدر نے ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ تینوں یکے بعد دیگرے جھپٹ کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں داخلے کے وقت جیبوں میں موجود ریوالور ان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے، مگر جیسے ہی وہ کمرے کے اندر پہنچے ایک آرست آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہینڈز اپ! وہ تینوں ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں تقریباً 10 اسٹین گنوں سے مسلح آدمی گھیر چکے تھے۔ صفدر نے تنویر کو دیکھا۔ تنویر کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ریوالور پھینکنے کے بجائے اپنے جذباتی فطرت کے مطابق لڑنے پہ آمادہ ہے، مگر صفدر جانتا تھا کہ 10 اسٹین گنوں کے مقابلے میں ان کی 3 ریوالور کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنا ریوالور نیچے پھینک کر ہاتھ اٹھا دیے۔ چنانچہ اس کی پیروی میں کیپٹن شکیل اور تنویر نے بھی ریوالور پھینک دیے اور ہاتھ کھڑے کر لیے۔ ایک آدمی نے ان تینوں کے ریوالور سمیٹ لیے۔ اسی لمحے دروازے کا پردہ ہلا اور پرنس ونچل اندر داخل ہوا۔ خوش آمدید دوستو، مجھے یقین تھا کہ آپ لوگ ضرور آئیں گے، اس لیے میں نے آپ کے استقبال کا مکمل بندوبست کر لیا تھا۔ تمہارا پرنس اس وقت موت کے جال میں پھنس چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسے موت کے خونی پنجے میں جاتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم جس آدمی کے باڈی گارڈ ہو وہ ہمارے مقابلے میں کتنا حقیر اور بے بس ہے، پرنس ونچل نے بڑے فقریہ لہجے میں کہا۔ وہ تینوں خاموش کھڑے رہے۔ اس وقت وہ بھلا کہتے بھی کیا؟ ان تینوں کو اوپر گیلری میں لے آؤ، پرنس ونچل نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چلو، اور اگر خبردار کوئی غلط حرکت کی تو بھون کر رکھ دیں گے، ایک اسٹن گن بردار نے کہا، اور پھر وہ ان کے محاصرے میں چلتے ہوئے دروازے سے باہر نکلے۔ یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی کمرہ کسی لفٹ کی طرح اوپر چڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دور اوپر جا کر کمرہ رک گیا اور تینوں باہر نکل آئے۔ یہاں ایک طویل راہداری تھی اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ راہداری کے فرش پر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی بے شمار مشینیں فٹ تھیں جن میں مشین گنیں نصب تھیں، اور ان کی نالیوں کا رخ فرش کی طرف تھا۔ ایک سائڈ پر ایک بڑی کافی مشین رکھی تھی جس میں بڑے بڑے لیور تھے، یہ شاید کنٹرولنگ مشین تھی۔ پرنس ونچل اس مشین کے سامنے کھڑا تھا۔ ان تینوں کو بھی اس مشین کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا اور اسٹین گن بردار ان کے سامنے والے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کی اسٹین گنوں کا رخ ان تینوں کی طرف ہی تھا۔ پرنس ونچل ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مائک پکڑے باتوں میں مصروف تھا۔ وہ بڑے طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا، ہورے تو میں تمہاری لاش پہ بھی بھیج دوں گا، بے فکر رہو۔ اور دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر وہ چوکنے ہو گئے، کیونکہ دوسری طرف سے آنے والی آواز عمران کی تھی۔
اس کی بات سن کر پرنس ونچل نے کہا بے فکر رہو، بائے بائے، الوداع۔ پرنس ونچل کے لہجے میں بے حد تلخی تھی، اور پھر اس نے بڑے معنی خیز نظروں سے صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے مشین کا ایک بٹن دبایا، اور بٹن دبتے ہی فرش پر مشینیں حرکت میں آ گئیں۔ فرش پر جہاں جہاں مشینیں فٹ تھیں خانے کھل گئے، اور مشین گنوں کی نالیں فرش سے نیچے ان خانوں میں اتر گئیں۔ کیپٹن شکیل، صفدر اور تنویر تینوں سمجھ گئے کہ پرنس ونچل عمران کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، اور پھر انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کر لیا۔ ظاہر ہے وہ اپنے سامنے عمران کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے تھے۔ پرنس ونچل نے اپنی انگلی سرخ رنگ کے ایک بٹن پہ رکھی، اور پھر اس نے ایک نظر ان تینوں پہ ڈالی۔ ان کی نظروں میں شدید ترین طنز تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو اپنے پرنس کا حشر دیکھ لو۔ اور پھر جیسے ہی اس نے مشین کی طرف نظر گھمائی، اچانک وہ تینوں چیتے کی طرح اپنی جگہ سے اچھلے۔ صفدر نے پوری قوت سے پرنس ونچل کے پہلو میں لات گھمائی، اور پرنس ونچل اچھل کر 2 فٹ دور مشین گن کے قریب جا گرا، مگر اس طرح کہ اس کی انگلی سرخ رنگ کا بٹن دبا چکی تھی، اور گنے رکتے ہی فرش پر فٹ مشین گنوں سے ہولناک آواز سے گولیاں برسنے شروع ہو گئی تھیں۔ کیپٹن شکیل نے اچھل کر مشین پہ لگے ہوئے دونوں لیور نیچے کر دیے، اور تنویر نے اس سے زیادہ رسک لیا۔ وہ ہائی جمپ لگا کر مشینوں کے اوپر سے اڑتا ہوا اسٹین گن برداروں میں سے 2 کے اوپر جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ غیر متوقع سچویشن کا اندازہ کر کے سنبھلتے، تنویر نے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو برق کی تیزی سے استعمال کرتے ہوئے ان میں سے 4 کو فرش بوس کر دیا، اور پھر ایک طرف پڑی ہوئی ایک اسٹین گن کی طرف لپکا، مگر اس دوران ایک اسٹین گن بردار نے اس پر فائر کھول دیا، مگر اسی لمحے صفدر نے اس اسٹین گن بردار پہ چھلانگ لگا دی، اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ نتیجے میں اس کی اسٹین گن سے گولیاں اگلیں ضرور، مگر ان کا رخ اپنے ہی ساتھیوں کی طرف ہو گیا تھا، اور تنویر نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس کی اسٹین گن نے باقی آدمیوں پر گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ ادھر کیپٹن شکیل نے لیور نیچے کرنے کے فوراً بعد مشین کا سرخ بٹن دوبارہ دبایا، اور مشین گنیں چلنی بند ہو گئیں۔ اس دوران پرنس ونچل تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگا، مگر کیپٹن شکیل نے کسی درندے کی طرح اس پر چھلانگ لگا دی، وہ دروازے کے قریب ہی اسے چھاپ لیا۔ پرنس ونچل نے مڑ کر پوری قوت سے اپنی طرف آتے ہوئے کیپٹن شکیل کے پیٹ میں لات ماری، اور کیپٹن شکیل دوہرا ہو کر رہ گیا۔ پرنس ونچل نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر پوری قوت سے رکوع کے بل جھکے ہوئے کیپٹن شکیل کی گردن پہ وار کرنا چاہا، مگر کیپٹن شکیل نے جھکے جھکے کسی لڑاکے مینڈھے کی طرح اس کے پیٹ میں ٹکر ماری، اور پرنس ونچل پشت کے بل دروازے کی دہلیز پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل اسے چھاپ لیتا، اچانک دروازے میں سے 3 مشین گن بردار ظاہر ہوئے، اور ان میں سے ایک کی کڑکدار آواز سنائی دی، خبردار، جس حالت میں ہو رک جاؤ۔ اور پھر پرنس ونچل بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیپٹن شکیل تو براہ راست ان کی زد میں تھا، اور صفدر اور تنویر بھی ان کی زد سے باہر نہیں تھے۔ اس وقت ان دونوں کی پوزیشنیں ایسی تھیں کہ اگر وہ ان 2 عارض پر حملہ آوروں پر فائرنگ کرتے تو گولیاں پہلے درمیان میں موجود کیپٹن شکیل کو چاٹ جاتی، اور کیپٹن شکیل چونکہ خالی ہاتھ تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ کیپٹن شکیل کی وجہ سے صفدر اور تنویر دونوں کو اسٹین گنیں پھینک کر ہاتھ اٹھانے پڑے۔ سچویشن ایک دفعہ پھر بدل گئی۔ بھون ڈالو، ان پر اتنی گولیاں برساؤ کہ ان کے جسم قیمے میں تبدیل ہو جائیں۔ پرنس ونچل نے غصے سے چیختے ہوئے مشین گن برداروں کو حکم دیا، اور مشین گن برداروں کی انگلیوں نے تیزی سے ٹریگروں پہ حرکت کی۔ ان تینوں کو موت میں اب کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ انگلیوں کی مزید دباؤ ان کے لیے موت کا پیغام ثابت ہو سکتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ مشین گنیں گولیاں اگلتیں، اچانک وہ تینوں منہ کے بل فرش پہ گرے، اور ان کے ہاتھوں سے اسٹین گنیں چھوٹ کر فرش پر لڑکتی چلی گئیں۔ کیپٹن شکیل نے برق کی رفتار سے ایک مشین گن جھپٹ لی، اور اس نے اس کی نالی حیرت سے سن کھڑے پرنس ونچل کی چھاتی سے لگا دی۔ وہ تینوں نیچے گرتے ہی تیزی سے اچھلے، مگر ایک بار پھر لڑکھڑا کے نیچے گرے۔ خبردار، اگر اٹھنے کی کوشش کی تو ریڑھ کی ہڈی توڑ دوں گا، عمران نے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، اور شاید یہ اس کے لہجے کا ہی اثر تھا کہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی دوبارہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہ کی۔ صفدر اور تنویر نے دوبارہ اسٹین گنیں سنبھال لیں۔ تم زندہ ہو؟ پرنس نے حیرت سے بھرپور لہجے میں عمران کی طرف مڑ کر کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ہاں پرنس ونچل، اچھی طرح دیکھ لو، میں زندہ ہوں۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ ابھی تو تم نہ جانے میری کس کس ادا کی داد دو گے، عمران نے زہریلے لہجے میں کہا۔ پھر تنویر سے مخاطب ہو کر بولا، ان تینوں کو لاشوں میں تبدیل کر دو تنویر، یہ تمہارا شکار ہے۔
اور تنویر کو تو ایسا موقع خدا دے۔ اس سے پہلے کہ عمران بات ختم کرتا اس نے ٹریگر دبایا اور تینوں فرش پر پڑے مینڈکوں کی طرح گولیوں کی بارش میں چند لمحے اچھلتے رہے اور پھر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب بتاؤ پرنس، تمہارا کیا اشر کیا جائے؟ جلد بتاؤ، عمران نے طاق لہجے میں پرنس ونچل سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر تم زندہ کیسے بچ نکلے؟ پرنس ونچل نے بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ شاید اسے عمران کی اس طرح بچ نکلنے پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں شاید میرے زندہ بچ جانے کا یقین نہیں آ رہا۔ سنو پرنس، جیسے ہی چھت سے گولیوں کی بارش ہوئی اس کے ساتھ ہی راہداری کا دروازہ بھی کھل گیا، اور چونکہ اس جگہ پش لگائے کھڑا تھا اس لیے جیسے ہی راہداری کا دروازہ کھلا میں پش کے بل دوسری طرف جا گرا۔ ویسے اگر دروازہ کھلنے میں چند لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً میں اب تک جنت میں حوروں سے شتر غمزوں میں ہی مصروف ہوتا، عمران نے جواب دیا، اور پرنس ونچل سمجھ گیا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ کیٹم شکیل نے بٹن دباتے ہی لیور گرا دیے تھے، اور ان لیوروں کے گرتے ہی دونوں طرف کی دیواریں اپنی جگہ سے یقیناً ہٹ گئی ہوں گی، اور اب تک اسے ان لیوروں کے گرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، بہرحال تم خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ایک ہو۔ اگر تمہارا ساتھی چند لمحے اور لیور نہ گراتا یا میں ان تینوں کو وہیں دوسرے کمرے میں ہی ڈھیر کر دیتا تو مجھے یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا، پرنس ونچل نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ میری خوش قسمتی تو خیر شک و شبہ سے بالاتر ہے، مگر اب تمہاری خوش قسمتی مشکوک ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں جو کچھ پوچھوں اس کا صحیح جواب دے دو، ورنہ یاد رکھو کہ بعد میں تم موت کی دعائیں مانگتے رہو گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پرنس ونچل نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ یہی کہ تمہارا اصل مشن کیا ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ میرا اصل مشن یہ ہے کہ میں نے احمق اعظم کا الیکشن جیتنا ہے، پرنس ونچل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران چند لمحے سخت نظروں سے پرنس ونچل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم دونوں باہر جا کر پہرا دو، اس کمرے میں موجود تمام سامان بھی سمیٹ کر لے جاؤ، اور یہاں جو کچھ بھی ہو اس میں تم نے نہ مداخلت کرنی ہے اور نہ کسی کو مداخلت کرنے دینا، کیونکہ میں اطمینان سے پرنس ونچل کو احمق اعظم بنا سکوں گا، عمران نے سپاٹ سے لہجے میں تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ تینوں خاموشی سے اپنی اسٹنٹ گنیں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف عمران اور پرنس ونچل رہ گئے تھے۔ عمران بھی خالی ہاتھ تھا اور پرنس ونچل بھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ دیکھو عمران، خواہموں کا اپنی انرجی ضائع مت کرو، میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے شکست ہو چکی ہے، اس لیے میں رضاکارانہ طور پر تمہارے ملک سے واپس جانے کو تیار ہوں، ورنہ دوسری صورت میں تم مجھ سے پر کوئی چارج نہ لگا سکو گے اور نہ ہی تشدد سے تم مجھ سے کوئی چگلوا سکو گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم شریفانہ طور پر الگ ہو جائیں، پرنس ونچل نے قدرے نرم لہجے میں تجویز پیش کی۔ میرے سوال کا جواب دو، تمہارا میرے ملک میں مشن کیا ہے؟ اگر تم نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا تو میں تمہاری تجویز پہ غور کروں گا، عمران نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ تمہاری مرضی، بہرحال میں نے تمہیں ایک اچھی آفر دی تھی، اگر تم نہیں مانتے تو دیکھ لو گے کہ پرنس ونچل تمہارے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوگا۔ پرنس ونچل نے اچانک بجلی کی تیزی سے عمران کی کنٹھ پٹی پر مکہ مارنا چاہا۔ عمران نے پھرتی سے اپنا سر نیچے کیا اور پوری قوت سے گھٹنا پرنس ونچل کے پیٹ میں مار دیا، اور پرنس ونچل اونگ کی آواز نکالتا فرش پر جا گرا۔ عمران پہلے ہی سے اس قسم کے حملے کے لیے تیار تھا، اس لیے اس کا یوں آسانی سے ڈاج میں آ جانا ناممکن تھا۔ فرش پہ گرتے ہی پرنس ونچل یوں اچھل کے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا جسم گوشت پوست کے بجائے اسپرنگوں کا بنا ہوا ہے۔ اٹھتے ہی بجائے اس کے کہ وہ عمران پہ حملہ کرتا اس نے پوری قوت سے کنٹرولنگ مشین کی طرف چھلانگ لگائی۔ عمران کے لیے اس کا یہ اقدام قطعی غیر متوقع تھا، اس لیے وہ پہلے تو چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا، مگر پھر اس نے بھی دوڑ کر پرنس ونچل کو اس کے اس اقدام سے باز رکھنا چاہا، مگر پرنس ونچل کے لیے اتنا موقع کافی تھا۔ کنٹرولنگ مشین کا جھٹکے سے ایک لیور اونچا کیا اور پھر انتہائی پھرتی سے 2 بٹن دبا دیے۔ لیور اونچا ہوتے ہی کمرے میں موجود تمام اسٹین گنیں یکدم عمران کی طرف سیدھی ہو گئیں، اور ابھی عمران راستے ہی میں تھا کہ ان مشین گنوں نے بے تحاشا گولیاں اگلنے شروع کر دیں۔ اگر عمران ایک لمحے کے لیے بھی چوک جاتا تو یقیناً اس کے جسم میں سینکڑوں سوراخ ہو جاتے۔ عمران نے خطرہ محسوس کرتے ہی آدھے راستے میں جمپ لگایا اور گولیاں اس کے جسم سے چند انچ سے گزر گئیں۔ پرنس ونچل نے تیزی سے لیور کو کنٹرول کر کے مشین گنوں کا رخ اونچا کرنا چاہا، مگر عمران بھلا اب اسے اتنا موقع کہاں دینے والا تھا۔ وہ اچھل کر پرنس ونچل پر جا پڑا اور پرنس ونچل کو لیتا ہوا مشین کی دوسری طرف دیوار سے جا ٹکرایا۔ مشین گنیں مسلسل گولیاں اگل رہی تھیں اور ان سب کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ اب تیار ہو جاؤ پرنس، میں نے اپنا بھرپور داؤ استعمال کر لیا ہے، عمران نے اسے دیوار سے رگڑتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ پرنس ونچل نے اس کے پیٹ میں گھٹنا مارنا چاہا، مگر عمران کی بھرپور ٹکر اس کی ناک پر پڑی اور پرنس ونچل کے منہ سے چیخ نکل گئی، اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔
عمران نے اس کی گردن کو جھٹکا دینا چاہا اور پرنس ونچل اچھل کر مشین سے ٹکراتا ہوا نیچے فرش پہ جا گرا اور پلک جھپکنے میں عمران نے اسے ایک بار پھر چھاپ لیا۔ دوسرے لمحے پرنس ونچل کے منہ سے انتہائی خوفناک اور درد میں ڈوبی ہوئی چیخ نکلی جب عمران نے اپنی انگلی کے ایک جھٹکے سے اس کی دائیں آنکھ باہر نکال دی تھی۔ پرنس ونچل نے دیوانہ وار عمران کو اپنے سے علیحدہ کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیے، مگر اب عمران کے سر پر بھی جنون سوار تھا۔ اس نے پوری قوت سے پرنس ونچل کے دائیں بازو کو جھٹکا دیا اور چٹخ کی آواز سے اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب پرنس ونچل مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ مشین گنیں ابھی بھی گولیاں برسا رہی تھی اور سامنے والا دروازہ اور دیوار گولیوں سے چھلنی ہو چکے تھے۔ عمران کے جھٹکے سے پرنس ونچل سے علیحدہ ہوا اور پھر اس نے کنٹرولنگ مشین کے بٹن آف کر دیے۔ بٹن آف ہوتے ہی مشین گنیں رک گئیں۔ اب کمرے میں صرف پرنس ونچل کی دردناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ اب بتاؤ پرنس ونچل، تمہارا اس ملک میں اصل مشن کیا تھا؟ ورنہ یاد رکھو دوسری بار میں اس وقت پوچھوں گا جب تمہارے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی۔ عمران نے اس کی ٹانگ دوہری کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اتنا صفاقانہ تھا کہ پرنس ونچل کی اکھلوتی آنکھ میں خوف کی لہریں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ تم ظالم ہو، بے حد ظالم، تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں تمہیں کچھ نہیں بتلاؤں گا۔ تم پرنس ونچل کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے، تمہارا حشر عبرتناک ہوگا، پرنس ونچل نے کراتے ہوئے کہا۔ اور تم تو بے حد رحم دل ہو جو مجھے مشین گنوں سے بھوننے لگے تھے۔ میں نے تو ابھی صرف ہاتھ ہی استعمال کیے ہیں اور تم یقین رکھو پرنس ونچل کے ہاتھ اس قابل نہیں رہیں گے کہ عمران پہ دوبارہ اٹھ سکیں، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے ایک جھٹکا دے کر اس کی پنڈلی کی ہڈی توڑ دی۔ پرنس ونچل کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ ایک بار پھر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا اور عمران نے اب اس کا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، مجھے گولی مار دو، مجھے اس طرح مت مارو، پرنس ونچل نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتلاؤ تمہارا مشن کیا ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میرا مشن تمہیں الجھانا تھا، اصل مشن کا پرنس ونچل کو پتہ ہوگا مجھے معلوم ہی نہیں، پرنس ونچل نے اکلاتے ہوئے کہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ شاید تکلیف کی شدت اس کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ اس کے شاید تصور میں بھی نہیں تھا کہ عمران اس حد تک جا سکتا ہے۔ عمران اس کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ پرنس ونچل کی بات سے اسے شدید ذہنی جھٹکا پہنچا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر پرنس ونچل کی بات صحیح ہے تو پھر زندگی میں پہلی بار کسی مجرم کے ہاتھوں احمق بن گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دوسرے لمحے بے ہوش پرنس ونچل کے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ میں اتنی شدت تھی کہ پرنس ونچل دوبارہ ہوش میں آ گیا اور اس کے منہ سے کرا نکل گئی۔ اگر تم پرنس ونچل نہیں ہو تو کون ہو اور پرنس ونچل کہاں ہے؟ جلدی بتلاؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ ایک صورت میں بتاؤں گا، اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے گولی مار دو گے، اس حالت میں زندہ رہنے سے تو مر جانا بہتر ہے، پرنس ونچل نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، عمران نے شفاق سے لہجے میں کہا۔ میں پرنس ونچل کا جڑواں بھائی ایلس ونچل ہوں، ہم دونوں کی شکل اتنی ملتی ہے کہ لوگ ہمیں پہچان نہیں سکتے۔ میرے بھائی ونچل ہی ہمارے گروہ کا سربراہ ہے، ہم دونوں نے دھوکہ دینے کے لیے علیحدہ علیحدہ گروہ بنا رکھے ہیں۔ ہمیشہ سامنے میں رہتا ہوں، میرا بھائی انڈر گراؤنڈ رہتا ہے، میں ملک کی سیکرٹ سروس کو الجھاتا ہوں اور میرا بھائی اصل پرنس ونچل اپنا مشن پورا کر لیتا ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ مجھے یا میرے گروپ کو اصل مشن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور یہی پرنس کی کامیابی کا راز ہے۔ میرے گروپ کے ارکان مجھے ہی اصلی پرنس ونچل سمجھتے ہیں اور میرے بھائی کو وائٹ فاکس کے کوڈ نام سے جانتے ہیں۔ بس یہ ہے اصل بات۔ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے گولی مار دو، مگر یہ یقین رکھو کہ میرا بھائی تم سے اتنا خوفناک انتقام لے گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی تمہاری حالت کا تصور کر کے کپ کپاتی رہیں گی، پرنس ونچل نے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے کہا۔ عمران اس کے لہجے سے سمجھ گیا کہ ایلس ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، مگر مرنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ میری آئندہ نسلیں اگر ہوتی تو کپ کپانے کے بجائے تم جیسے مجرموں کا سر توڑنے کا فریضہ انجام دیتی، عمران نے سرپاٹ سے لہجے میں کہا اور پھر ایلس کو گردن سے پکڑ کر یوں اوپر اٹھا لیا جیسے کوئی بچہ کسی کھلونے کو اٹھاتا ہے اور اسے لے جا کر اس دیوار کے قریب لٹا دیا اور خود واپس کنٹرولنگ مشین کی طرف بڑھایا۔ مجھ پر رحم کرو، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، اچانک پرنس ہذیانی انداز میں چیخ پڑا۔ موت کو سامنے دیکھ کر اچھے اچھوں کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ وعدہ بہرحال وعدہ ہے، عمران نے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور پھر لیور دبا کر اس نے مشین گنوں کا رخ ایلس کی طرف کیا اور دوسرے لمحے بٹن دبا دیا۔ مشین گنیں ایک بار پھر قہقہے لگانے لگیں اور ایلس کا جسم گولیوں کی بارش میں پانی سے باہر موجود مچھلی کی طرح تڑپتا رہا اور عمران نے بٹن اس وقت آف کیا جب ایلس کا جسم چھلنی ہو چکا تھا۔ پھر عمران خاموشی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا تو ایک طرف تنویر اسٹین گن پکڑے بت بنا کھڑا تھا۔ عمران کے چہرے پہ وحشت اور بربریت کچھ اس طرح مسلط تھی کہ تنویر اسے دیکھتے ہی لاشعوری طور پر ٹینشن ہو گیا۔
صفدر کہاں ہے تنویر؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ باہر موجود ہے، تنویر نے بہت مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، اور پھر عمران خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ایک راہداری سے باہر آنے پر صفدر اسے مل گیا۔ عمران صاحب، ہم پر بڑا نازک وقت گزرا ہے، آپ نے اندر آنے سے منع کر دیا تھا، صفدر نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ وقت بھی نازک ہے صفدر، اس بار ہمیں مجرموں نے جو چوٹ دی ہے وہ مدت تو یاد رہے گی۔ بہرحال میں جا رہا ہوں، تم پوری کوٹھی کی تلاشی لینا، اور اگر کوئی کام کی چیز ہو تو سنبھال لینا، اور پھر اس کوٹھی کو بم سے تباہ کر دو تاکہ مجرم آئندہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ باقی تفصیلات ایکس 2 کو بتلا دینا، عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا پرنس منچل کے خاتمے کے باوجود مجرم موجود ہیں؟ صفدر نے حیرت سے کہا۔ ہاں صفدر، یہی تو چوٹ ہوئی ہے، اصل مجرم تو سامنے ہی نہیں آئے اور ہم خواہ فضولیات کے پیچھے پڑے رہے ہیں۔ بہرحال دیکھا جائے گا، عمران نے جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اب ہم ناول کے اس پارٹ کو یہیں ختم کر رہے ہیں، بقیہ کہانی آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لائک بٹن کو ہٹ کریں۔ اللہ حافظ۔